بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اب تک جو خبریں ہیں بٹ گرام چیئر لفٹ میں پھنسے ہوئے بچوں کی، تو 3 بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ باقی کے لیے فوج کے جوان سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے جو بچوں کی زندگی کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں۔ ایسا جب بھی کبھی کوئی مرحلہ آتا ہے، کوئی طوفان، کوئی مصیبت، کوئی زلزلہ، کوئی، تو الحمدللہ پاک فوج کے جوان اپنی جانوں پہ کھیل کے کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کی جانیں بچائیں۔ آپ بھی سننے والے بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے یہ سارے بچے، اب تک 3 بچوں کی رپورٹ ہے کہ وہ خیریت سے اتار لیے گئے ہیں۔ رات ہو گئی ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، موسم کچھ خراب ہے، ہیلی کاپٹر آپریشن روکا جا رہا ہے، زمینی آپریشن جاری رکھا جائے گا۔ بہرحال دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جو والدین جن کے بچے پھنسے ہوئے ہیں اس وقت ان پہ جو گزر رہی ہوگی وہ تمام والدین محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بحفاظت اپنے اپنے گھروں میں پہنچائے، اپنے والدین تک پہنچائے۔ دوسری آج کی بڑی خبر جو تھی، عمران خان صاحب کی تاریخ تھی ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ قانون دان کہہ رہے تھے، اور بڑے بڑے جو قانون دان تھے پاکستان کے وہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ جس کیس میں عمران خان کو سزا ہوئی ہے یہ کیس بڑا بوگس ہے اور یہ 1 تاریخ پہ اڑ جائے گا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بڑے صاحب بصیرت آدمی ہیں، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کیس اڑ جائے گا، انہوں نے لگنے ہی نہیں دیا، اور انہوں نے کیس 1 دن 2 دن 4 دن پھر 14 دن کا پہلے کہا یہ، وکلاء نے کہا یہ کیس تو آج ہی اڑ جانا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے 2-3 دن دے دیں، 4 دن دے دیں۔ پھر جس دن تاریخ آتی ہے خان صاحب کے کیس اس دن وہ بیمار ہو جاتے ہیں، جس دن خان صاحب کے خلاف کو فیصلہ ہوتا ہے اس دن وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کافی دیر سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، خان صاحب بھی ان پہ عدم اعتماد کر چکے ہیں، وکلاء بھی عدم اعتماد کر چکے ہیں۔ یہ کیسا عدالتی نظام ہے کہ اس کے باوجود کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ بار بار خان صاحب کا کیس ہمایوں دلاور کے پاس بھیجتے رہے، سپریم کورٹ کے آرڈر کی بھی انہوں نے توہین کی۔ سپریم کورٹ نے 1 دفعہ 2 دفعہ آرڈر بھی دیا، پھر ہمایوں دلاور کو ہلا شیری بھی دیتے رہے کہ جلدی جلدی کر لو جتنی جلدی ہو سکے۔ انہوں نے نہ آؤ جس کو کہتے ہیں نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور دھڑا دھڑ تاریخیں دے دے کے نہ ان کے وکیلوں کو سنا نہ گواہوں کو سنا، نہ انہیں صفائی کا موقع دیا، اور سزا دے کے خود لندن بھاگ گئے۔ اور لندن میں جو ان کی چھترول ہو رہی ہے وہ آپ کافی دنوں سے میڈیا پہ دیکھ ہی رہے ہیں۔ کاش اس سے کوئی ہمارے صاحبان سبق سیکھ لیں کہ جب وہ ایسا کریں گے، عوام کے ساتھ دھوکہ کریں گے، انصاف کے ساتھ انصاف کا ترازو برابر نہیں کریں گے، تو پھر ان کے ساتھ پتہ نہیں کب کب تک یہی کچھ ہوگا۔ جس رستے سے گزریں گے جدھر جائیں گے ادھر یہی نعرے لگیں گے جو لگ رہے ہیں۔ تو آج چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نے 14 دن کی ڈیٹ دی تھی جو آج پوری ہوئی، اور آج الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جی مجھے تیاری کے لیے وقت چاہیے، مجھے ریکارڈ نہیں ملا، اور 2 ہفتے کا وقت مانگا۔ اور جج صاحب تو آمادہ ہوگا تھے دینے کے لیے، لیکن عمران خان کے وکلاء نے جب ہنگامہ کیا، دلائل دیے، چیف جسٹس صاحب کے پاس کوئی رستہ نہ رہا ادھر ادھر بچنے کا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں یہ کر لیتے ہیں، کچھ ان کی مان لیتے ہیں کچھ آپ کی مان لیتے ہیں، اور پھر 2 دن کی تاریخ دے دی، اور 24 تاریخ کو اب یہ دوبارہ سماعت ہوگی اس کیس کی۔ اس دن کو اور بہانا وکیل بیمار ہو جائے گا ان کا، یا الیکشن کمیشن کی پیٹ میں درد ہو جائے گا، یا جج صاحب خود بیمار ہو جائیں گے۔ تو پاکستان میں عدلیہ کے عدالت انصاف کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ جج صاحب کہتے ہیں میں نے تو آرڈر دیا ہے وہ وکلاء کو ملنے کا، آپ کو کون نہیں ملنے دے رہا؟ جج صاحب آپ کو پتا ہے اگر آپ نے آرڈر دیا ہوتا بابر ستار جیسا تو آرڈر پہ عمل درآمد ہو جاتا،
بابر ستار صاحب نے ایک جرت مندانہ فیصلہ دیا، شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار یا کیا نام ہے بی بی کا، اور ان دونوں کو ضمانت دے دی اور آرڈر دیا کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا جب تک کورٹ کا فیصلہ اگلا نہیں آ جاتا، اس وقت تک یہ اسلام آباد میں رہیں گے اور آئی جی ان کو تحفظ دیں گے، یہ ساری پابندیاں لگا۔ اس کے خلاف اپیل کر رکھی تھی، اندازہ لگائیں، امپورٹڈ حکومت نے اس کیس کے خلاف بجائے اس کے کہ اگر کوئی عدالت سے بیچارہ 3 مہینے یا 6 مہینے بعد ظلم سہ سہ کے رہا ہوا ہی ہوا ہے، تو حکومت نے اپیل کر رکھی تھی کہ ان کی یہ رہائی کا فیصلہ معطل کیا جائے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خطرہ یہی تھا لوگوں کو کہ چیف جسٹس صاحب پھر آج کوئی مہربانی فرمائیں گے اور اس کیس کو بھی کہیں گڑبڑ نہ کر دیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ کیس جو ہے ان کا فیصلہ بابر ستار صاحب کا اسی طرح قائم ہے، اور اپنے شہریار افریدی اور وہ دوسری جو بہن تھی وہ رہا ہیں۔ سپریم کورٹ میں کل خان صاحب کا فیصلہ لگنے جا رہا ہے، یہ ہائی کورٹ میں جو یا سیشن میں جو ان کے خلاف فیصلہ ہوا ہے اس کے خلاف انہوں نے اپیل کر رکھی ہے۔ قوم سپریم کورٹ سے توقع تو بہت لگائے بیٹھی ہے، اللہ کرے سپریم کورٹ کے جج صاحبان اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور کچھ جرت مندانہ اور انصاف پہ مبنی فیصلے دیں۔ آج ایک فیصلہ مریم اور ثناء اللہ اور شہباز شریف وغیرہ کا ایک فیصلہ سپریم کورٹ میں تھا، نیب نے جو ان کو ضمانت پہ رہا کیا ہوا تھا اس کے خلاف اپیل کی ہوئی تھی نیب نے خود ہی، اور وہ میرا خیال ہے کہ 2 سال بعد لگی ہے آج، سبحان اللہ، عدالتوں کے قربان جائیں، وہ 2 سال بعد کیس لگا ہے، تو آج جو نیب نے وہ اپنا کیس واپس لے لیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں رہائی پہ کوئی اعتراض نہیں، اور وہ درخواست خارج ہو گئی۔ تو اس طرح کے فیصلے کورٹوں سے آ رہے ہیں کہ غریب اور سیاسی کارکن اور مظلوم کو رگڑا دیا جا رہا ہے، اور جو چور اور ڈاکو اور مفرور لوگ عدالتوں کو گالیاں دینے والے، ججوں کا گریبان پکڑنے والے، ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مملکت پہ رحم فرمائے اور خیر و عافیت فرمائے، اور ایسا عدلیہ کا نظام ایسا ہے کہ جس پہ ساری ملت اسلامیہ فخر کرے کہ کوئی ایسا ملک بھی ہے جہاں انصاف اسلامی اصولوں کے مطابق کیا جاتا ہے۔